خوبصورت. ابھی ہم سن رہے تھے وقت آخر حضور آ جانا. دوران نعت کچھ ہمارے مہمانان گرامی قدر جلوہ فکن ہوئے. اس اہتمام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر فریدی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد محبوب فریدی صاحب، حضرت علامہ محمد احمد فریدی صاحب اور جناب محترم حاجی حاکم علی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب تشریف لائے. دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوا. جو انہوں نے موضوع چھوڑا ہے ذرا حضرت نصیر ملت کی زبانی یہ چند جملے سنیے گا. آپ لکھتے ہیں کہ ان کے جلووں نے عجب رنگ جما رکھا ہے. ان کے جلووں نے عجب رنگ جما رکھا ہے، بزم کونین کو دیوانہ بنا رکھا ہے. بزم کونین کو دیوانہ بنا رکھا ہے. اچھا یہ شعر ذرا توجہ طلب ہے. وہی موضوع ہے کہ شاید آپ پہنچیں دم نزا بالی پہ میری. شاید آپ پہنچیں دم نزا بالی پہ میری، اسی لیے ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا ہے. اسی لیے ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا ہے. آگے عرض کرتے ہیں اب تو پردے سے نکلا چاند سی صورت والے. اب تو پردے سے نکلا چاند سی صورت والے، شب فرقت نے ایک اندھیر مچا رکھا ہے. تیرے قرباں تیری اس یاد کے لمحے پہ نثار جس نے شب بھر مجھے مصروف دعا رکھا ہے. تیرے قرباں تیری اس یاد کے لمحے پہ نثار جس نے شب بھر مجھے مصروف دعا رکھا ہے. اور مقطع سنیں کہ کیا نصیر آنکھ اٹھے ساغر و مینا کی طرف. کیا نصیر آنکھ اٹھے ساغر و مینا کی طرف، ان کی زلفوں نے مجھے مست بنا رکھا ہے. ان کی زلفوں نے مجھے مست بنا رکھا ہے. میں جس نعت خواں کو اور آخری نعت خواں کو دعوت محبت دینے والا ہوں وہ فاضل ہیں جامعہ فریدیہ ساہیوال کے. مزہ آئے گا. وہ نعت پڑھیں گے، ایک عالم دین نعت پڑھے گا، ہم سنیں گے، انشاءاللہ معزوز ہوں گے. چند شعر ذرا برداشت کیجئے گا. میں حضرت کو دعوت نعت دے رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں نصیر ملت کے دو شعر اور سن لیں. وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی ایسا نورانی سما بن جائے، یہ روحانیت ماحول کیفیت نصیب ہو جائے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ آج دستار بندی کی یہ محفل ہے. بچوں نے قرآن سینے میں سمایا ہے اور ان کی آج دستار بندی ہوگی. ان کی آج دستار بندی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو عزت و عظمت سے نوازا جائے گا. اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد فیض الحبیب اشرفی صاحب زندہ مجدہ اپنے دست شفقت سے دستار بندی فرمائیں گے. یہ بڑے محبت کی بات، بڑی عقیدت اور بڑے مقام کی بات ہے. اچھا یہ بڑے منصب کی بات ہے. ایسی کبھی روحانی محفل نصیب ہو جائے. پھر نصیر ملت کہتے ہیں پھر خدا کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، قبلہ ایک ندا آتی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے سنی اور پھر لکھا. وہ آواز کیا تھی، وہ ندا کیا تھی، وہ صدا کیا تھی؟ اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا. وہ صدا یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی دروازہ فضل کھٹ کھٹائے تو صحیح. کوئی دروازہ فضل کھٹ کھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح. دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح. منہ مانگی مرادوں سے جولی بھر دوں گا، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح. لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح. اب جب یہ آواز آئی نا، گناہگار نے سنی، خدا کا دریا رحمت جوش میں خدا بلا رہا ہے. بندہ شرمندہ ہو گیا، شرمندگی کے ندامت کے سمندر میں ڈوب گیا. خدا نے دیکھا کہ بندہ تو شرمندہ ہو گیا ہے، اب دل جوئی کے لیے ایک اور آواز دے دی. ایک اور صدا آ گئی، ایک اور ندا آ گئی.
وہ کیا تھی کہ دفتر ہے سیاہ یا کھلا ہے آ جاؤ، دفتر ہے سیاہ یا کھلا ہے آ جا، ارے مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آ جا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آ جا، مایوس نہ ہو کثرت عیسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آ جا، دروازہ مغفرت کھلا ہے آ جا۔ گناہگار نے سینہ چوڑا کر لیا، بڑی خوشی کی بات ہے، آواز آ گیا اور آ کے دو آنسو نکالے، ہاتھ باندھے اور کیا عرض کی؟ یہ عرض کی کہ کیوں باب کرم اثر سے خالی جاؤں، کیوں باب کرم اثر سے خالی جاؤں، کیوں آ کے سخی کے در سے خالی جاؤں، جب تو نہیں پھیرتا کسی کو خالی، پھر میں کیوں تیرے گھر سے خالی جاؤں، جب تو نہیں پھیرتا کسی کو خالی، پھر میں کیوں تیرے گھر سے خالی جاؤں۔ حضور قبلہ کی اشکوں کی ندامت جو ہے، اشکوں کی لڑی جو بند چکی ہے، تو میں بس حضرت کی آنسوؤں کو دیکھ کے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اور آخری جملہ ہے، یہ بھی پیر نصیر ملت کا ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت پہ آ کے ایسے میں حصول مدعا مشکل ہے، ایسے میں نوری صاحب حصول مدعا مشکل ہے، منزل ہے بعید راستہ مشکل ہے۔ یہ مشکل کب تک ہے، آسان کب ہوگا؟ آخری دو جملے ہیں، جتنا آپ توجہ کریں گے اتنا سمجھ پائیں گے، اور میں پھر دہرا رہا ہوں شعر کو تاکہ سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں ایسے میں حصول مدعا مشکل ہے، منزل ہے بعید راستہ مشکل ہے، اور مشکل ہے یہ سب نہ چاہنے تک تیرے، مشکل ہے یہ سب نہ چاہنے تک تیرے، تو اگر چاہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو اگر چاہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ ملتمس ہوں فاضل جلیل عزت مآب سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نیازی صاحب، بے نیازی سے نہیں نیاز مند ہو کے نعت پڑھیں گے، جناب عزت مآب نیاز احمد نیازی صاحب۔ نعرہ تکبیر، وہ پائی اچھی بولا جا نعرہ تکبیر، ہتھاں نو بلند کرو، حضور دے نوکر بن کے ذرا اچھی گج بج کے کیا جا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔